सब देखने اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج بات کریں گے جرمنی کی۔ دو کیس ہیں میرے سامنے آئے، اور دونوں جو کیس ہیں اتنے خطرناک ہیں کہ کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ شاید ہمارے لوگوں میں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اور ایک تو آج یہ ہوا کہ جرمنی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک لڑکا 26 سال کا تعلق افغانستان سے، اور وہ جناب اپنے ہمسائے لڑکے کے ساتھ اس کی کوئی جھگڑا تھا، اب پتہ نہیں چلا کہ کیوں جھگڑا ہوا، اور صبح 4 بجے کے قریب اس نے چھرا نکالا اور اس لڑکے کے گھر پہ، جو بالکل ساتھ والا ہی تھا، یہاں پہ فلیٹ جو ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی ہے، تو اس پہ حملہ کرنے کے لیے پروگرام بنایا، تو کسی نے دیکھ لیا اور پھر اس نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس آئی، پولیس نے آ کے اسے وارننگ دی، مگر وہ پولیس کو بھی دھمکیاں دیتا رہا کہ آپ کو بھی میں چھرا ماروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ پولیس نے بہرحال یہ ہوا کہ وارننگ دینے کے بعد گولی چلا دی اور وہ زخمی ہو گیا، اور زخمی ہونے کے بعد ہاسپٹل لے گئے، اب پتہ چلا کہ اس کی موت ہو گئی۔ ہمسائے ہیں، چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ جھگڑا تھا وہ جرمن تھا، لیکن وہ بچ گیا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ پولیس والے جو ہیں وہ اب زیادہ دیر انتظار نہیں کرتے، کسی کے پاس بھی چھرا نکل آئے، چاقو نکل آئے، کیونکہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ مرنہ میں بھی ایک کیس ہوا تھا کہ پولیس والے کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ رسک نہیں لیتے، اور پھر وہ جناب جو بھی ہو گولی چلا دیتے ہیں، اور کرتے وہ زخمی ہیں، اب گولی کہاں پہ لگ گئی یا جو بھی ہوا، ہاسپٹل جا کے موت ہو گئی۔ لیکن یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ کوئی حوصلہ نہیں، کوئی تھوڑا سا بھی صبر نہیں کہ انسان صبر کر لے، اور پھر آپ اپنی جان سے بھی گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ دوسرا کیس آج عدالت میں لگا ہوا تھا، وہ بھی دونوں افغانستان کے لوگ تھے، اور ابھی اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ جناب ایک ہی کمرے میں دو لڑکے رہتے تھے، اور دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا، دونوں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ایک کا نام حبیب بتایا جا رہا ہے، ایک یوسف ہے، اور حبیب نے یوسف کو قتل کر دیا۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، اور پچھلے سال کے اینڈ کی۔ تو قتل کرنے کے بعد پھر اس کو جناب زیادتی کا نشانہ بنایا مرنے کے بعد، یہ اب سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبر چل رہی تھی۔ عدالت میں پیش کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ مختلف لڑکیوں کو بھی پریشان کرتا رہا، اور پھر جب اسے پوچھا گیا کہ تم بیمار ہو، وہ کہنے لگا میں ٹھیک ہوں، مجھے یہ چسکا ہے ایسے کاموں کا۔ اور اب وہ بھی اس وقت ظاہر ہے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جلد ہی اس کی بھی سنوائی ہوگی۔ اسی طرح اور بھی کئی کیس سامنے آتے ہیں۔ پچھلے چند دن پہلے ہی ہم نے آپ کو ایک پاکستانی کا بھی بتایا تھا کہ وہ پاکستانی یہاں پہ کس طرح اپنی جان پہ کھیل کے منہائم میں، اور اس نے لوگوں کی جان بچائی۔ اور جب ایسے کام ہوتے ہیں تو یہ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے، اس پر بھی یہ نہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، بڑی اچھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی خبریں دی، بڑی اچھے طریقے اس کے ساتھ، جو عام ان کی میڈیا ہے اس نے بھی خبریں دی کہ اس طرح یہ پاکستانی جو ہے اس نے جناب پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جان بچائی، اور بھی کتنا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ مگر یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک بندہ ٹھیک ہے جی، اس نے تو بڑی محنت سے اپنی جان پہ کھیل کے یہ سب کچھ کیا، مگر یہ جو لوگ بدنامی کا باعث بنتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ اب ہم سایہ ہے، چلو کچھ چھوٹی موٹی بات ہو گئی ہوئی ہے تو آپ درگزر کر جو، صبر کر جو، کوئی 100 حل ہوتے ہیں، نہ بلاؤ اس کو، نہ ایک دوسرے سے تعلق رکھو، اور پھر آپ چھرا نکال کے پولیس والوں کو دھمکی دے رہے، اور پولیس والے جو ہے پھر ظاہر ہے انہوں نے تو ایکشن لینا تھا۔ اس خبر کو میڈیا نے بھی اور سوشل میڈیا نے بھی کافی، وہاں پہ طوفان اس وقت آیا ہوا ہے، ٹک ٹاک پہ، فیس بک، ہر جگہ پہ۔ اور پھر وہی ہو گیا کہ جیسے ہی کوئی ایک بندہ اچھا کام کرتا تو وہ ہمارا صاحب اس لوڈو کی طرح، جو لوڈو کی بیک سائڈ نہیں ہوتی وہ سانپ والی، کہ ہم جیسے ہی تھوڑی سی محنت کر کے اپنے آپ کے لیے کوئی بہتر حالات پیدا کرتے، غیر ملکیوں کے لیے کوئی اچھا پیغام آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو یہ واقعہ ہوا تھا منہائم والا، جو پاکستانی والا، AFD والے جو ہے وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اور اگر یہ کسی غیر ملکی
کیونکہ وہاں پہ جرمن تھا جس نے یہ کام کیا تھا، غیر ملکی ہوتا تو انہوں نے طوفان لے آنا تھا، جس طرح ابھی طوفان آیا ہوا۔ تو پولیس والوں کو آج آپ کو میں بتا دوں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں یہاں پہ، چاہے آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پولیس کو دھمکی دیں، پولیس کو چاقو چھری پسٹل دکھائیں تو وہ اب لحاظ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ ایسے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی۔ یہ سوال نہیں کہ وہ جرمن ہے، افغانی ہے، کون ہے، سیرین ہے، پاکستانی ہے، کیونکہ سب سے ضروری پولیس والوں کی اپنی زندگی ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ بیمار تھا، اس کا دماغ نہیں ٹھیک تھا، یہ تھا، دماغ ٹھیک ہی نہیں تو چھرا نکال کے صبح 4 بجے ہمسائے کے گھر میں چلا گیا اور پھر اپنی بھی جان سے گیا۔ تو ہمارے جو یہاں غیر ملکی ہیں انہیں بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک چیز آپ کو بتا دو کہ اگر یہاں آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ اچھے ہیں تو ایک نعمت ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو بھی اچھا بننا پڑے گا۔ میں جہاں بھی رہا آج تک اللہ تعالیٰ کا فضل، یہ مثال اس لیے دیتا ہوں میں آپ کو کہ اچھے ہمسائے ملے ہمیں اور ہم نے بھی ان کا خیال رکھا، کبھی کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلین نہیں۔ تو ہم نے ہمسائے جو ہے آپ کے ان کے ساتھ آپ کو کم از کم تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ یہ دو چار چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے بتائی۔ اچھا، ہم جو پروگرام کرتے ہیں وہاں پہ کچھ حسد بھی ہے نا، دیکھیں نا، بیچارے روزانہ زندہ ہوتے ہیں لوگ، روزانہ مرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کامنٹس میں لکھا کہ آپ کے پروگراموں کو کوئی فائدہ نہیں۔ بھئی آپ ہمارے پروگراموں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بتائیں آپ کا دنیا میں آنے کا کیا فائدہ ہے، یہ ذرا مجھے بتائیں۔ میں ویسے سخت الفاظ نہیں کرتا استعمال، لیکن پتہ تو چلے کہ آپ دنیا میں آئے تو آپ کی وجہ سے دنیا کو کیا فائدہ ہوا، سادہ سا سوال ہے۔ پھر ہم بھی بتائیں گے کہ ہمارے پروگراموں کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو ظاہر ہے یہ دوسرے جو چینل ہوتے ہیں وہ بھی لوگ آپ تک کوئی خبریں ہوتی ہیں وہ پہنچاتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ایک صاحب اور بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اپنی پبلکسٹی، بھی آپ بھی کر لیں اپنی پبلکسٹی۔ آپ کیوں مر رہے ہیں حسد کی وجہ سے؟ آپ اپنی پبلکسٹی کر لیں۔ آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ اپنی پبلکسٹی کریں۔ پبلکسٹی بھی وہی کرتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی دم ہو۔ آپ کی طرح جو زندہ لاشیں ہوتی ہیں انہوں نے کیا، وہ دوسروں کے اوپر اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اب جو بھی کامنٹس کیا کرے گا اس کو ہم بھی جواب دیا کریں گے، کیونکہ اب کتا اگر ہمیں کاٹ لیتا تو ہم کتے کو تو کاٹ نہیں سکتے، لیکن جواب تو دے سکتے ہیں نا۔ تو یہ جو لوگ حسد کے مارے ہوئے ہیں ان پر رحم بھی آتا ہے، کیونکہ یہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ان کو کام نہیں، یہ لوگوں کے کچھ بھی ہو کیڑے نکالتے رہتے ہیں، وہ خود اس قابل نہیں ہوتے۔ حسد، روزانہ جیتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے دنیا دیکھتی ہے، لوگ نیچے کامنٹس جب تعریف کرتے ہیں اور یہ تعریف یا پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ تو بھئی اب میں کیا کروں، آپ کا کیا علاج میں کر سکتا ہوں؟ چینل تو ہم بند نہیں کر سکتے۔ اب آپ خط لکھیں گے ادھر ادھر، مجھے پتا ہے جو حرکتیں آپ کے اندر ہوتی ہیں، مگر چینل پھر بھی بند نہیں ہوگا، جہاں مرضی آپ لکھتے رہے، پہلے بھی لکھتے رہتے۔ تو اس لیے یہ دھمکیاں شمکیاں یہ چیزیں ہمیں نہ بتایا کریں۔ ہمارا چینل ہے، نہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، یہ پرائیویٹ چینل ہے اور میں اس کا مالک ہوں، اور اس چینل کے لیے میں ہر قربانی دے سکتا ہوں۔ تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے دور کر دیں، بڑی دنیا ویسے بھی زندہ ہے۔ تو آپ اپنا بھائی جان جو بھی لوگ ہیں اپنے بارے میں سوچیں، زیادہ تکلیف ہے تو نہ دیکھیں آپ میڈیا پہ نہ دیکھیں، سوشل میڈیا بند کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کتنے دن آپ نکالتے ہیں۔ نہ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے